محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی تجھے بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے برائی پہنچی ہے وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے، ایک حصہ شکر ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خوشگواریاں ہوتی ہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں، تو وہ انسان اپنی کوشش سے سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ جو ناخوشگواری ہے اور یہ جو ناکامی ہے یہ اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں بھی آپ فرسٹ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، میں فرسٹ آ گیا ہوں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ فیل ہو جائے، اس سے پوچھا جائے بھی آپ فیل ہو گئے، کہتے ہیں محنت تو میں نے کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بس مجھے فیل کر دیا، مجھے ناکام کر دیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ناکامیاں ہوتی ہیں، ناخوشگواریاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور جو کامیابیاں ہوتی ہیں، خوشگواریاں ہوتی ہیں، وہ انسان اپنی محنت اور کوشش کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی تو میں کامیاب ہوا، مجھے یہ مقام ملا، درجہ ملا، میں نے یہ جو عزت حاصل کی ہے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ حالانکہ عزت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے ذلیل کر دے۔ یہ عزت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کوشش کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ میری عزت ہے۔ اسی طرح کامیابی ہے تو وہ بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کوشش کی ہے تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، اصل میں کامیاب کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو جو ہے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دوں یا اس کے پاؤں کو باندھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کو باندھو اور پھر بھروسہ اللہ پر کرو۔ تو یعنی بندے کو اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا چاہیے، یقین اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان نصفان، ایمان جو ہے دو آدھی آدھی چیزیں ہیں، آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی ناگواری آتی ہے تو ہم صبر کریں، اور اگر خوشگواری آتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہم شکر کریں۔ جب ہمیں کامیابیاں ہوتی ہیں تو پھر تو ہم اللہ پہ راضی ہوتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی ناکامی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناکام کر دیا اور ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے پریشان کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ بندہ ناگواری میں بھی اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو اور خوش ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خوشی میں بھی اللہ پہ راضی ہیں اور ناخوشگواری میں بھی اللہ پہ راضی ہیں تو سب سے پہلے جنت میں یہی لوگ جائیں گے۔ اس لیے ناخوشگواری کی حالت میں بھی کہا گیا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو
تو اس لیے ہم سب جو ہے صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم صبر بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے صبر بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے میرے پریشان کیا، میرے پیسے کھائے، مجھ پر الزام لگایا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ باتیں جو ہیں یہ بھی تو کچھ ہے، یہ گلہ ہے اور دوسرے کی عزت جو ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو صبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے بھی کچھ نہ کہے، تو ہم زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ تو پیران پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کا گلہ کرتا ہے وہ تو اس طرح ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ایمان آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے، تو صبر یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی کچھ نہ کہیں کہ فلاں آدمی مجھے تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اور میرے پیسے کھا گیا ہے اور مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو ہم زبان سے بھی کچھ نہیں کہیں گے تب صبر ہوگا۔ تو ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ان پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے۔ اب اگر انسان کہے میری زندگی میں رات نہ آئے تو یہ ناممکن ہے، رات تو آئے گی۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، ناخوشگواریاں یہ آئیں گی۔ اس لیے آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آئیں گی پریشانیاں، خوشی بھی آئے گی، غمی بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، سکون بھی ملے گا، کامیابی بھی ہوگی، ناکامی بھی ہوگی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہم ہر حال پہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہیں۔ اگر کوئی آدمی ہے اور اس کو کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کے اندر وہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پریشانی جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے دعا بتائی ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اب کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے والدین ٹھیک ہو جائیں، تو ان کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ جیسے ہم بچے تھے تو ہم پر ماں باپ نے شفقت کی، تو اب آپ ہمارے ماں باپ پر شفقت کریں، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، تو والدین کی بخشش فرمائیں گے، ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ تو یہ دعا پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر کسی لڑکے کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بغیر مانگے پیغمبر نے رشتہ دے دیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضرورت اور اپنے فقر کا اظہار کیا ہے، کسی چیز کو ظاہر نہیں کیا کہ مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کی جو بھی ضرورتیں تھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پوری کر دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے اور جو بھی مانگتے تھے اللہ ان کو دے دیتا تھا۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی صف مردوں کی ہوتی تھی، پھر لڑکوں کی ہوتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام صاحب بھول جائے تو جو مرد ہیں پیچھے وہ امام کو توجہ دلانے کے لیے کہیں سبحان اللہ۔ اگر عورتوں کو پتہ چل جائے کہ امام بھول گیا ہے تو عورتیں جو ہیں سبحان اللہ نہ کہیں، وہ تالی بجائیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ اگر کوئی عورت کہے گی تو ہو سکتا ہے اس کا سبحان اللہ کہنا لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے، کہ کوئی آدمی سنے تو کہے یہ سبحان اللہ جو عورت نے کہا یہ تو بڑی اچھی آواز ہے، پتہ نہیں یہ کون سی عورت ہے، کس نے کہا ہے۔ تو اب اس طرح ایک سلسلہ چل پڑے گا، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت سبحان اللہ نہ کہے بلکہ وہ تالی بجائے، تو امام سمجھ لے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو یعنی عورت کا جو آواز ہے اس کا بھی پردہ ہے، تو اس لیے جب بھی ہماری مائیں بہنیں تلاوت کرتی ہیں یا نعت پڑھتی ہیں یا تقریر کرتی ہیں تو وہ کوشش کیا کریں کہ ان کی آواز جو ہے وہ غیر محرم مردوں تک نہ جائے، آواز کو اپنے مدرسے کے اندر اپنے محدود کرنا چاہیے، باہر آواز نہ جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھی عورت جو ہے وہ اس طرح سبحان اللہ جو ہے زور سے نہ کہے تاکہ غیر محرم مرد جو ہیں وہ نہ سنیں۔ تو ایک اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تالی بجانا عورتوں کا کام ہوتا ہے، تو ہمارے اکثر جو پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اس میں تالیاں جو ہیں بجائی جاتی ہیں اور وہ مرد بجاتے ہیں، بچے بجاتے ہیں۔ تو یہ عورتیں یا بچیاں تو تالیاں بجا سکتی ہیں، یہ مرد اور لڑکے جو ہے یہ تالیاں نہیں بجا سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عورتوں کا جو ہے فعل قرار دیا ہے کہ یہ عورتیں اس طرح کریں۔ تو جو کام عورتیں کریں گی تو وہ مردوں کے لیے جو ہے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مردوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے جو مرد ہیں وہ بھی ایسا کام نہ کریں جو عورتوں سے مشابہت ہو، اور عورتیں بھی ایسا کام نہ کریں جو مردوں سے مشابہت ہو۔ بعض مرد جو ہے وہ عورتوں والی شکل بنا لیتے ہیں، عورتوں والے کپڑے پہن لیتے ہیں، عورتوں والے ایسے حرکات سکنات کرتے ہیں، اور ہم شادیوں پر ان کو بلاتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت آتی ہے۔ تو اس لیے ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کام سے جو ہے عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت ہو یا مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، کیونکہ یہ لعنت کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مرد کا جوتا نہ پہنے اور مرد عورت کا جوتا نہ پہنے، اسی طرح کپڑے وغیرہ ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا آنا اور یہ دین کی بات سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی اچھی اچھی باتیں ہیں ہمیں خود عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا فرمانے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔